الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم اور مفسر ہیں، جس نے مشہور تفسیر کبیر لکھی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے الرحمن الرحیم کی تفسیر میں دو عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نگہبان اور کارساز اللہ کی ذات ہے، اور دنیا میں کوئی شے بیکار نہیں، اور دنیا کے چھوٹے بڑے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہوتی ہے، لیکن اکثر کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ پہلا واقعہ حضرت ذو مصری رحمہ اللہ کا لکھا ہے۔ حضرت ذو مصری رحمہ اللہ ایک دن کپڑے دھونے کے لیے دریائے نیل کے کنارے تشریف لے گئے۔ اچانک انہیں ایک موٹا تازہ بچھو دکھائی دیا جو ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ کنارے پر پہنچا تو پانی میں ایک کچھوا نکلا اور سطح پر تیرنے لگا۔ بچھو نے جب اسے دیکھا تو وہ کود کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ کچھوا اسے لے کر دوسرے کنارے کی طرف چلا۔ حضرت ذو مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تہبند باندھ کر دریا میں اتر گیا اور ان دونوں کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دریا کے اس پار پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر بچھو کچھوے کی پیٹھ پر سے اترا اور خشکی پر چڑھ گیا۔ میں بھی دریا سے نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں ایک نوجوان لڑکا گہری نیند سو رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بچھو دوسری طرف سے اس نوجوان کو کاٹنے آیا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک زہریلا سام دکھائی دیا جو پھنڈ اٹھا کر لڑکے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن ابھی وہ لڑکے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ بچھو آگے بڑھا اور سام کے سر سے چمٹ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ وہ تھوڑی دیر میں سام مر گیا اور بچھو واپس کنارے کی طرف لوٹا۔ وہاں کچھوا اس کا منتظر تھا۔ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر وہ دوبارہ اس پار جا پہنچا۔ میں عجیب ماجرا دیکھ کر یہ شعر پڑھنے لگا: یا راقداً والجلیل یحفظہ من کل سوء یکون فی الظلم، کیف تنام العین عن ملک تأتیہ منک فوائد النعم۔ جس کا مطلب یہ ہے، اے نوجوان، تو بے فکر سو رہا ہے، اور وہ عظیم الشان ذات ہر قسم کی برائی اور ضرر سے تیری حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ آنکھیں کس طرح اس بادشاہ سے غفلت کی نیند سو سکتی ہے جس بادشاہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں اس کو مل رہی ہیں۔ میری آواز سن کر نوجوان جاگ اٹھا۔ میں نے اسے تمام قصہ سنایا۔ اس پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنی لہو لعب کی زندگی سے توبہ کی اور تمام عمر جہاد میں اللہ کے راستے میں بسر کر دی۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کا لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی قوم کا مہمان ہوا۔ جب دسترخوان تیار ہوا اور قسم قسم کے کھانے لگ گئے، اتنے میں ایک کوا آیا اور جھپٹ کر ایک روٹی لے گیا۔ میں تعجب کر کے اس کے پیچھے ہو لیا کہ ضرور کوئی واقعہ تو ہے۔ چنانچہ وہ کوا ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ ادھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ اس کوے نے وہ روٹی
اس آدمی کے سامنے رکھ دی۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں کوئی مخلوق عبث نہیں، کائنات میں ہر ایک اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ بس کچھ چیزوں کی حکمتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں اور بے شمار ایسی ہے جو ہم سے پردے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر والی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔